یہ واقعی بہت دل خراش تھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو یا تو اپنی پروڈکشن شروع کر چکے تھے یا میرے خیال سے چند شوز دکھا بھی چکے تھے۔ انہیں ابھی ایک رات ہی پیشکش کا موقع ملا تھا اور یہی افتتاحی رات ان کی اختتامی رات بھی تھی۔ کووڈ-19 نے تھیٹر انڈسٹری کو بری طرح متاثر کیا۔ جیسے جیسے امریکہ میں کورونا وائرس کے متاثرہ افراد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بہت سے براڈ وے پروڈکشنز اور علاقائی تھیٹرز ممکنہ طور پر 2021 کے بہار کے موسم تک ملتوی ہو رہے ہیں، یا شاید اس سے بھی طویل عرصے کے لیے۔ امریکی تھیٹر کے زیادہ تر شائقین بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں اور یوں ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو خطرے سے دوچار ہیں۔ اب یہ وہ لمحہ ہے جب شائقین محسوس کریں گے کہ وہ تھیٹر جا سکتے ہیں اور اس میں انہیں جان کا خطرہ نہیں ہے۔ سین فرانسسکو کے ساحلی علاقے میں واقع تھیٹرز بہت سے علاقائی تھیٹرز کی طرح غیر منافع بخش ہیں یا بہت کم وسائل پر چلتے ہیں۔ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے اس کہاوت پر عمل پیرا ہیں کہ شو مسٹ گو آن۔ کیونکہ ہم غیر منافع بخش تھیٹر ہیں اور ہمارا ایک مشن ہے، اس لیے کتنی ٹکٹیں بکتی ہیں ان شوز کی، اس سے کہیں زیادہ یہ اہم ہے کہ ہم یہ کہانیاں لوگوں کے سامنے رکھ سکیں اور اپنے ناظرین کو ان تجربات سے آگاہ کر سکیں۔ ایلزابتھ کارٹر کنگ لیئر نئے طریقے سے بنا رہی ہیں۔ انہوں نے روایتی طور پر سفید فام مردوں کے لیے مخصوص کرداروں میں خواتین اور غیر سفید فام لوگوں کو کاسٹ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے لیے اس تھیٹر کو منسوخ کرنا کبھی بھی آپشن نہیں تھا۔ ہمارے پاس جارج فلوئڈ ہے اور نسل کے بارے میں بحث کا دوبارہ زور پکڑنا ہے، لہٰذا اس سے فی الحال واقعتاً میرے بہت سے جذبات جڑے ہیں۔ حالانکہ اس میں بہت زیادہ دشواریاں ہیں، لیکن ایلزابتھ اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر سے پوری کاسٹ کے لیے ہدایات جاری کرتی ہیں۔ سبھی نے ہمت کی ہے، ان سب کے پاس گھروں میں گرین سکرینز، لائٹس کا سامان اور باقی چیزیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جہاز کو اڑاتے ہوئے اسے تعمیر بھی کر رہے ہیں۔ تھیٹر کا ایک بڑا میلہ منعقد کرنے والے جم کلیمن نے اپنے پورے میلے کو ویڈیو کانفرنسنگ کی اپلیکیشن پر منتقل کر کے اسے پلے گراؤنڈ زوم فیسٹ کا نام دیا ہے۔ یہ ابھی بھی کچھ ایسی ہی تخلیق کرنے کی توانائی کو بانٹنے کے بارے میں ہے۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے۔ اگر اداکار ایک لائن بھول جاتا ہے یا کوئی تکنیکی مسئلہ آ جاتا ہے اور ورچوئل پس منظر کام نہ کرے، یہ سب بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے لائٹ کے لیے دی گئی کمانڈ چھوٹ جائے یا کوئی اپنا ڈائلاگ بھول جائے، لیکن ہم پرفارمنس جاری رکھتے ہیں۔ سبھی مانتے ہیں کہ آن لائن کام کرنا شائقین کے سامنے کام کرنے جیسا نہیں ہے۔ تجربہ خواہ وہ کانسرٹس ہو یا کھیل ہو، اپنی جگہ لیے رکھنے کا یہ حالیہ ڈانس، ہم اسے اجتماعی طور پر سانس لینے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب سبھی اکٹھے ہو کر ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں اور ملتے جلتے احساسات اور تجربات رکھتے ہیں۔ یہ سب آپ زوم کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ پروڈکشن کے لیے یہ نیا پلیٹ فارم معاشرے کے لیے زندگی کا احساس فراہم کرتا رہے گا، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ سب کورونا وائرس کے بعد واپس اکٹھے نہیں ہو جاتے۔ ڈیانا مچل کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔